ربیع الاول میں یہ چلتے پھرتے پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تسبیح بہت زیادہ پڑھتے تھے کہ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی ہے۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ جب بھی امت مسلمہ پر سایہ فگن ہوتا ہے تو دل روح پر ایک عجیب سی بہار اتر آتی ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی دنیا کو نور ہدایت نصیب ہوا۔ صدیوں سے جو دل اندھیروں میں قید تھے وہ اجالوں میں نہا گئے۔ زمین و آسمان خوشی سے جھوم اٹھے، کائنات کے ذرے ذرے نے رحمت کے اس نزول پر خوشی کا نغمہ گایا۔ ربیع الاول صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم نشانی ہے کہ جس میں اہل ایمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کو تازہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے دلوں میں جب ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا ہے تو گویا ایمان کی شمعیں مزید روشن ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بعثت کا مہینہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی سرزمین ظلمتوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ جہالت میں مبتلا تھے، بت پرستی عام تھی، عورتوں کی عزت محفوظ نہ تھی، طاقتور کمزور کو دباتا اور غریب کے حق کو چھین لیتا تھا۔ مگر جیسے ہی مدینے کے آسمان پر نبوت کا سورج طلوع ہوا، دنیا کا منظر ہی بدل گیا۔ دلوں کی سختی نرمی میں ڈھل گئی، ظلم و بربریت کی جگہ عدل و انصاف نے لے لی، نفرتوں کی جگہ محبتیں بکھر گئیں اور انسانیت کو حقیقی آزادی نصیب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول کی ہر گھڑی اہل ایمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں سب سے بلند مرتبہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا، آپ کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑا، آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سب سے زیادہ نمایاں پہلو ذکر اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے ذاکر تھے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر میں، آرام میں، خوشی میں، غم میں، ہر حال میں آپ کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اپنے رب کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ذکر و تسبیح محض ایک عمل نہیں بلکہ یہ اللہ کے ساتھ بندے کے تعلق کی سب سے مضبوط کڑی ہے۔ ذکر دل کو سکون دیتا ہے، روح کو تقویت بخشتا ہے، غموں کو دور کرتا ہے، انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار ذکر کی اہمیت پر زور دیا اور اپنی امت کو ترغیب دلائی کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے وہ تسبیح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ پڑھتے تھے وہ تھی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی سب سے پیاری تسبیح قرار دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور اللہ کو محبوب ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ تسبیح صرف چند الفاظ پر مشتمل نہیں بلکہ یہ اللہ کے نزدیک کی اتنی عظیم ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال تولے جائیں گے تو یہ الفاظ پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی ہوں گے۔ ربیع الاول میں اس تسبیح کو کثرت سے پڑھنے کی خصوصی اہمیت اس لیے بھی ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں وہ تسبیح پڑھیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی تو یقیناً یہ ہمارے ایمان کو تازگی بخشے گی۔
ہمارے دلوں کو سکون عطا کرے گی، ہماری زندگیوں کو برکتوں سے بھر دے گی۔ ربیع الاول کا چاند ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو اللہ کی یاد اور اس کی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیتا ہے۔ ذکر اور تسبیح کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے لیے کسی خاص وقت یا جگہ کی پابندی نہیں۔ یہ عمل چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، بازار میں، گھر میں، تنہائی میں، مجلس میں، ہر جگہ کیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ ہر وقت ذکر کرتے اور اپنی امت کو بھی یہی تعلیم دیتے۔ ربیع الاول میں جب ہم یہ تسبیح چلتے پھرتے پڑھتے ہیں تو گویا ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، اپنی محبت کو عملی شکل دیتے ہیں۔ یہ مہینہ دراصل ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہم اپنے زبان کو ذکر سے تر رکھیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے بیشتر حصے دنیاوی کاموں میں گزار دیے، لیکن اصل زندگی وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے جڑی ہوئی ہے۔ ربیع الاول ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے دل کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر الہی سے روشن کریں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ذکر تسبیح کا تعلق صرف آخرت کی کامیابیوں سے نہیں بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ جو بندہ ذکر میں مشغول رہتا ہے، اس کے دل سے غم کم ہو جاتے ہیں، اس کی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور اللہ اس کے معاملات میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ ربیع الاول کے دنوں میں خاص طور پر جب ہم سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے ہیں تو گویا ہم اپنی روح کو نور سے بھر لیتے ہیں اور اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ یہ صرف جشن کا مہینہ نہیں بلکہ ذکر و فکر کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت دینا ہے، اور سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور وہ اذکار اپنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے۔ ربیع الاول اسلامی تقویم کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ صدیوں سے جو دل اندھیروں میں ڈوبے تھے وہ روشن ہوئے، زمین و آسمان نے خوشی منائی، کائنات کے ذرے ذرے نے جشن منایا، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا ظلم و تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عرب معاشرہ بدترین اخلاق کی پستی میں مبتلا تھا، عورتوں کو ذلت کا نشان سمجھا جاتا تھا، معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، طاقتور کمزور پر ظلم کرتا تھا اور انسانیت کی کوئی قدر نہ تھی۔ شراب نوشی، جوا، چوری، قتل و غارت گری عام تھی۔ غرض یہ کہ دنیا عدل و انصاف سے خالی اور ظلم و بربریت سے بھری ہوئی تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو یوں بیان فرمایا، هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یعنی اللہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے ہیں تاکہ تم اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کی 12 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ دن تاریخ انسانیت کا سب سے بابرکت دن ہے۔ کتب سیرت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت وقت کائنات پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ ایرانی بادشاہ کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ فارس کی آگ جو 1000 سال سے روشن تھی اچانک بجھ گئی۔ دنیا کے مختلف خطوں میں غیر معمولی واقعات رونما ہوئے۔ یہ سب نشانیاں اس بات کی دلیل تھیں کہ دنیا میں ایک ایسی ہستی تشریف لا چکی ہے جو باطل کی جڑوں کو کاٹ دے گی، حق کا علم بلند کرے گی۔ ربیع الاول کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ خوشی اور شکر کا مہینہ ہے۔
خوشی اس بات کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، اور شکر اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مہینے کو خاص محبت اور عقیدت کے ساتھ گزارتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو تازہ کرتے، آپ کی سیرت بیان کرتے اور اپنی زندگیاں آپ کی سنتوں کے مطابق ڈھالتے تھے۔ یہ مہینہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ ایمان کی بنیادی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محض زبان سے اظہار کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ دل و جان کی کیفیت ہے جو عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے طریقوں کو اپنائیں، آپ کے اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، آپ کی سنتوں کو زندہ کریں۔ اس مہینے میں ذکر و تسبیح کی خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اللہ کے ذکر سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بھی یہی تعلیم دی کہ وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کریں۔ ربیع الاول کی بابرکت گھڑیاں ہمیں یہی پیغام دیتی ہیں، ہم اپنی زبانوں کو ذکر سے تر کریں اور اپنی زندگیوں کو تسبیحوں سے روشن کریں۔ یہ مہینہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اصلاح کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم خوشی منائیں، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی تعلیمات کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو امن، محبت، عدل، مساوات اور اللہ کی بندگی کا درس دیا۔ اگر ہم ربیع الاول کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ذکر الہی سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر لمحہ، ہر سانس اور ہر عمل اللہ کی یاد میں بسر ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر کرنے والا اور اللہ کی یاد دلانے والا قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات دراصل ایک چلتی پھرتی تسبیح تھی جسے دیکھ کر صحابہ کرام بھی ذکر کے عادی ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کام میں مشغول ہوتے تب بھی دل اللہ کی یاد میں محور تھا۔ کبھی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر سبحان اللہ، کبھی مجلس میں الحمدللہ، کبھی تنہائی میں اللہ اکبر جاری رہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے۔ یہ روایت اس بات کا ثبوت ہے کہ ذکر اللہ کی محبت اور قرب کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف خود ذکر کو اپنایا بلکہ اپنی امت کو بھی ترغیب دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی مانند ہے۔ یعنی ذکر کرنے والا زندہ دل کا مالک ہے جبکہ ذکر سے غافل مردہ دل کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سبق سکھایا کہ ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے ہونا چاہیے۔ جب دل اللہ کی یاد میں رچ بس جائے تو پھر بندہ ہر حال میں مطمئن ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ذکر کا معمول اتنا عام تھا کہ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ کہتے سنا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد تسبیحات پڑھتے، سفر میں سبحان اللہ کہتے، رات کو جاگتے تو سب سے پہلے الحمدللہ کہتے۔ یہ سب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ذکر صرف کسی ایک وقت کا عمل نہیں بلکہ یہ زندگی کے ہر لمحے کا حصہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ آیت ذکر کی حقیقت کو کھول کر بیان کرتی ہے۔ دنیا کے غم، مشکلات اور بے سکونی کا علاج صرف اللہ کے ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ ذکر میں وہ طاقت ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ تسبیح دراصل اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی پاکی بیان کرنے کا عمل ہے۔ یہ ذکر کی سب سے بنیادی اور عظیم صورت ہے۔
قرآن و حدیث میں بار بار ہمیں اس بات کی تلقین کی گئی، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کے نام کی پاکی بیان کرو اور اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھو۔ تسبیح صرف الفاظ نہیں بلکہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے جو دل کو نور، روح کو سکون اور زندگی کو برکت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اپنے بندوں کو تسبیح کی ہدایت دی۔ سورۃ الحدید میں ارشاد ہوتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یعنی آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ درخت، پرندے، ستارے، پہاڑ، سمندر، سب اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوتا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، یعنی اپنے رب کی تسبیح کرو اس کی حمد کے ساتھ، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ یہ ہدایت ہمیں سکھاتی ہے کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنا مومن کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تسبیح کی عظمت اور فضیلت بار بار بتائی۔ ایک موقع پر فرمایا، سبحان اللہ نصف میزان ہے، الحمدللہ میزان کو بھرتا ہے، اللہ اکبر آسمان زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ ان حدیث سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے، تسبیح صرف زبان کی مشق نہیں بلکہ یہ میزان عمل کو بھاری کرنے والی، گناہوں کو معاف کرنے والی اور درجات کو بلند کرنے والی عبادت ہے۔ اہل ایمان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ قرآن میں مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی وہ لوگ جو کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ سچا مومن صرف نماز یا عبادت کے اوقات میں ذکر نہیں کرتا بلکہ وہ ہر لمحہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ تسبیح صرف نیکیاں کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ گناہوں کو مٹانے کا بھی ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ کہنا میرے نزدیک سورج کی روشنی سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ الفاظ چھوٹے ہیں مگر ان کا اثر بہت بڑا ہے۔ بندہ جب یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے نیکیوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اگرچہ تسبیح کا اصل اجر آخرت میں ہے لیکن دنیا میں بھی اس کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ دل کو سکون ملتا ہے، غم فکر کم ہوتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، زندگی کے مسائل آسان ہو جاتے ہیں، دشمنوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد کیے جانے والے کچھ اذکار ایسے ہیں جنہیں پڑھنے والا یا کرنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ ان اذکار میں سے ایک یہ تسبیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بہت زیادہ پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ تسبیح دنیا کی ہر چیز سے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس تسبیح کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تسبیح اللہ پاک کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ جو بندہ بھی یہ تسبیح پڑھے گا وہ بندہ کبھی کسی پریشانی میں، اچانک آنے والی مصیبت میں، بیماری میں، رزق کی تنگی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جو بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں اسے سرخرو کرتا ہے، دونوں جہاں میں کامیابی اس کا مقدر بنتی ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں، بیمار، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، بے روزگار ہیں، گھر میں کاروبار میں برکت نہیں، تو وہ یہ تسبیح ربیع الاول میں لازمی پڑھے۔ تمام پریشانیوں کا حل اس تسبیح میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ اسے امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ اللہ کی عبادت ہے، الحمدللہ شکر کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ اخلاص کا کلمہ ہے، یعنی کلمہ توحید ہے، وہ کلمہ ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے آگ سے نجات کا ذریعہ ہے، اور اللہ اکبر کا ثواب آسمان زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ تسبیح ہے جو
4 کلمات ہیں جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کلمات ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ پڑھتے تھے۔ ان کلمات کو پڑھنے والا مرتے دم تک کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا۔ یہ کلمات پڑھنے والا ہر معاملات میں اللہ کی مدد پاتا ہے۔ تو اس تسبیح کو ماہ ربیع الاول میں چلتے پھرتے پڑھیں، ہر نماز کے بعد، کبھی رات کو بستر پر سونے سے پہلے لازمی پڑھ کر سوئیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں یہ تسبیح آپ کی مددگار ثابت ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو دور کر دے گا۔ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا انشاءاللہ۔ تو جب بھی نماز پڑھیں ان کلمات کو لازمی پڑھیں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے لیے، یہ عمل کرنے کے لیے نہ وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید۔ آپ کو کوئی قید نہیں، آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 100 دانوں والی ایک تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ القریش 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ 21 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ تسبیح کوئی معمولی ذکر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے جو اس بندے کے لیے نعمتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جو زبان اسے اپنا معمول بناتی ہے وہ زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ جو دل اس کو اپناتا ہے وہ نور سے بھر جاتا ہے، اور جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہاں فرشتے برکتیں لے کر اترتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دنیا کے سب اسباب ختم ہو جائیں تو بھی اللہ کے ذکر اور تسبیح میں وہ طاقت ہے جو انسان کو مشکلات سے نجات دیتی ہے، بے قراری کو سکون میں بدل دیتی ہے اور محرومی کو نعمت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ بس خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور یہ تسبیح اپنی زبان کو عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہی ذکر کل قیامت کے دن ہمارے لیے نور، رحمت اور نجات کا ذریعہ بنے گا۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔